چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے. کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں کم از کم. اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے, پہاڑ تراش تراش تراش, اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے, پورا پہاڑ تراش دیتے تھے. میں گزر رہا ہوں پہاڑی پہاڑ ہیں پہاڑی پہاڑ ہیں. انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے. ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے, پورا پورا پہاڑ, اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا, پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا, ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا, تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے, جو اس کو ڈیزائن دیا, جو مکان, حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے. باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑا ہوئے, ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے, اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے دیکھو مجھے, میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. عاد کو دیکھو, سمود کو دیکھو, فرعون کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی, ٹیکنالوجی ختم ہو گئی, سونا چاندی ختم ہوا نہیں. کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد, بد کردار ہو گئے, بد کردار ہو گئے, بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا, ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا, شربت شراب کا فرق مٹا دیا, حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا, سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد لمبی چوڑی تھی, اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة, کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا, پھر ہم سے اپنے رب کی بات کرو, اس سے ڈرا. تو اللہ نے ہوا بھیجی, ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا ایسے. کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے, اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں یوں اڑتے ہیں. 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے ایسے, اور یوں گھوم رہے تھے, اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے, سر ٹکرا رہے تھے, یوں گھومتے ٹھا, یوں گھومتے ٹھا, یوں گھومتے ٹھا, حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر, کھوپڑیاں پھٹ گئیں, بھیجے نکال دیے, سر کے بل زمین پر پھینکا, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا. تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا. یہ دیکھیے پڑے ہیں, سر الگ ہے, دھڑ الگ ہے. کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا. انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی, ہم نے بھی تدبیر چلائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب وہ نافرمان ہوئے, ایک فرشتہ آیا, اس نے چیخ ماری, ان کی کلیجے پھاڑ دیے, کلیجے پھاڑ دیے. پہاڑوں میں دراڑیں تھیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوئی تھیں, لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری. آواز ایک بڑی طاقت ہے, ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون, فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فرعون کو پکڑا, اس کے لشکروں کو پکڑا, اٹھا کے سمندر میں ڈالا, تباہ و برباد کر کے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی.
دیکھو دیکھو یہ ہیں عبرت، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹھسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، چھٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ بیویاں اور ایک ایسی ساملی سی لڑکی پہ مرتا ہے۔ ایک دن دربار تھا تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو کوئی بھاگ کے ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو وہ خالصہ کھڑی رہی۔ ہارون نے کہا تو نہیں کہیں چلی، میں پہلے گارنٹی لینا چاہتا ہوں جس پہ ہاتھ رکھوں گی مجھے ملے گی۔ اس نے آ کے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، میرا تو سب کچھ۔ تو ہارون نے یہ میسج دیا کہ میں اس کی شکل کی وجہ سے اس سے پیار نہیں کرتا، اس کی اس اندر کی محبت کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ دوسری بنیاد ہے روزہ ہے کہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو، اس کے سلے میں اللہ اور اللہ کے علاوہ ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک محل
کس کے لیے ہے؟ من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور اپنے نفس کی حفاظت کی. لم یشرب مسکرا، کوئی نشہ آور چیز نہیں کی. لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ نہیں کیا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں لگایا. اس کے بدلے میں اللہ ایک محل دینے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر پوری دنیا اس کے ایک کونے میں رکھی جائے تو ایسے کھڑی ہو جائے گی جیسے ایک بکری زمین پہ کھڑی ہو جائے. اتنا بڑا ایک محل دیا جائے گا، ایک ایک. اور روزہ رکھنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان، جس سے اللہ تعالیٰ صائمین کو بلائے گا کہ روزہ رکھنے والے ادھر سے آ جاؤ. تو دوسری ہماری بنیاد بچوں روزہ ہے. آپ جوان ہو، گرمی سے پیاس سے ڈر کے روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا. یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے، روزہ نہ چھوڑنا. یمامہ کی جنگ بڑی خوفناک جنگ ہوئی ہے، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف. تو سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑتے 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 گرے، جھنڈا بردار تھے، جھنڈا گر گیا، وہ بے ہوش ہو کے گرے. تھوڑا سا ہوش آیا تو پانی پلانے والے نے جلدی سے پانی آگے کیا تو کہنے لگے پانی میری ڈھال میں ڈال دے. ڈھال میں وہ ڈھال ذرا سا سے اس میں کرو ہوتا تھا، اس میں پانی ڈال دے. میرا روزہ ہے، میں شام تک زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو جنت میں اللہ مجھے افطار کروا دے گا. اس خوفناک جنگ میں روزہ رکھا ہوا تھا، ایسی خوفناک. مسلمان تھے 12,000 اور مسلمہ کے ساتھی تھے 1,10,000. اور پہلے ہی حملے میں جھنڈا حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے. پھر دوسرا جھنڈا اٹھایا حضرت، دوسری دفعہ حضرت سالم نے جھنڈا اٹھایا، وہ شہید ہو، وہ شہید نہیں، وہ زخمی ہو کے گرے، جن کا بھی واقعہ سنا ہے. پھر جھنڈا حبیب نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے. تو مہاجرین ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ پیچھے بھاگ گئے. مدینے والے جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، ان کا جھنڈا تھا ثابت بن قیس کے ہاتھ میں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا برا 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 کی طرح، برا بن مالک. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے آتے رہیں گے کہ جب کسی کام کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا، اور ان میں برا بھی ہے، ان میں ایک برا بھی ہے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا کو آواز لگائی، قسم اٹھا، آج قسم اٹھا. وہ کہنے لگے ہمیں الگ کر، مدینے والوں کو الگ کر. وہ کہنے لگے تو خود ہی کر، تو خود ہی کر. تو ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر کہا یا معاشر الانصار، اے مدینے والو. تو 3,000 کے قریب نوجوان جمع ہوئے کہ اما المدینہ تو فلا مدینہ، اب مدینہ بھول جاؤ، یہیں قبریں بناؤ اور یہیں اپنا محشر کرواؤ اور آج اللہ کے دین کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو 3,000 کو لیڈ کیا ثابت بن قیس بن شماس نے، برا بن مالک نے، ابو دجانہ نے، کعب بن عجرہ نے، عباد بن بشر نے. صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا. جب وہ تلوار نکالتے تو کہا جاتا تھا یہ 1,000 تلواریں ہیں. ان میں خالد بن ولید سر فہرست، علی بن ابی طالب سر فہرست ہیں، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عمرو بن ماجی کرب، قیس بن مکشوف، زرار بن ازور، عبداللہ بن ابی بکر، قعقاع بن عمر. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا. اور برا بن مالک یہ ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا. تو یہ 5 نوجوان 3,000 کو لے کر 1,00,000 کا حملہ روک دیا. اور پھر بڑھتے 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 عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس شہید ہو گئے، ابو دجانہ شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا. اس خوفناک جنگ میں حضرت سالم مولا حذیفہ کا روزہ تھا اور افطار نہیں کر سکے، پہلی شہید ہو، شام سے پہلی شہید ہو. اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے، ایک صحابی گرے، آپ نے کہا کپڑا اٹھاؤ پیٹ سے. کپڑا اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر. کہا میں نے اس لیے کہا کہ جو یہ مرا تو میں دیکھ رہا تھا جنت کی حوریں نوالے بنا بنا کے اس کو کھلا رہی تھی، تو مجھے خیال ہے کہ یہ بھوکا ہوگا، بھوک سے ہوگا. تو میرے عزیزو اللہ نے چھوٹا سا ٹیسٹ لیا ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ. تو بزدل نہ بننا کہ جو پیاس بڑی لگ رہی ہے، بھوک بڑی لگ رہی، کیسے پورا کریں. اس دن کو یاد کرو جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا
اور اللہ کے سائے کے سوا سایہ نہیں ہوگا، اور حوض کوثر کے سوا پانی کوئی نہ ہوگا۔